ویلکم بیک جی. ہم اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ٹرانسمیشن کے اس حصے میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود معزز گیسٹ ہیں. آغا اقرار ہارون صاحب نے ہمیں جوائن کیا, نامور تجزیہ‌کار اور عبداللہ خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. خاص طور پہ جو دہشت گردی کے حوالے سے اقدامات کی جا رہے ہیں پاکستان کی جانب سے اور پورے خطے میں جو سلسلہ چل رہا ہے اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. عبداللہ خان صاحب, اگر ہم آغاز کریں اس سارے سلسلے سے, 2 ہفتے سے زائد ٹائم تقریباً ہونے والا ہے, اس وقت تک ہندوستان ثبوت کوئی سامنے کیوں نہیں لا سکا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, ہمارا ادارہ کافی عرصے سے جو ہے نا وہ ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرتا ہے, اور یہ بڑا سٹرینج ہوا ہے. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ بقول انڈیا 4 بندے تھے اور انہوں نے آ کے اتنا بڑا واقعہ کیا, اور اس کے بعد وہ جو ایسے غائب ہو گئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا تھا تو بھارت جو ہے نا وہ اپنے گن شپ ہیلی کاپٹر لے کے آ جاتا تھا, وہ ڈرونز لے کے آ جاتا تھا. یہ پاسبل نہیں تھا کہ بھی اٹیک کرنے کے بعد جو ہے نا وہ ملیٹنٹ جو ہے وہ بچ پائیں, یا تو گرفتار ہو جاتے تھے یا پھر مارے جاتے تھے. لیکن یہ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ اس انہوں نے الزام بھی لگایا اور وہ بندے بھی غائب ہو گئے. لیکن عبداللہ خان صاحب, آپ اس بات سے بھی ایگری کریں گے کہ جتنے لوگوں کا انہوں نے دعویٰ کیا اس سے پہلے واقعات کے اندر کہ ان کو بطور ملیٹنٹ مارا گیا, تو ان کے فیملی کے لوگ سامنے آ گئے ہیں جن کو انہوں نے مختلف ممالک کی نیشنلٹی کا قرار دیا, تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے بچے تھے, صبح مزدوری کرنے گئے تھے اور اتنے عرصے سے مزدوری کرنے گئے ہیں. تو وہ اس سے پہلے بھی ان کے تو یہ فالس فلیگ ناکام ہوتے رہے. دیکھیں, اس سے پہلے ایسا یقیناً ہوتا رہا ہے کہ وہ فیک انکاؤنٹرز میں لوگوں کو شہید کرتے رہے. ابھی تو کل بھی انہوں نے ایک جو نوجوان کو گرفتار کیا تھا, عام نوجوان کو مار کے اس کے نالے میں لاش پھینک دی. یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. ندی میں چھلانگ مار دی, ان کو دیکھتے ندی میں چھلانگ مار دی. لیکن میں بیسیکلی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پہلگام میں جو ٹورسٹ پہ اٹیک ہوا ہے, انڈیا کے بقول 4 بندے تھے. وہ 4 بندے کہاں گئے؟ یہ سوال یہ ہے کہ وہ فیک والا بھی کوئی نہیں لے کے آ سکے نا. وہ کسی طرح سے وہ کہاں گئے؟ وہ پاکستان کی سرحد سے تو اتنے دور ہے کہ وہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ واپس, اگر یہاں سے وہ ان کے بقول گئے تو یہاں سے کیسے پہلے گیا؟ جانے پہ سوال ہے, واپس آنے کے اوپر سوال ہے. بنیادی طور پہ دیکھیے, میری آج بھی کافی سارے ڈپلومیٹس کے ساتھ انٹریکشن ہوا اس سارے پروسیس کے دوران. انٹرنیشنل میڈیا کے لوگوں کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوئی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ انڈیا جو ہے نا اپنا نیریٹو بری طرح سے اس کو بیچنے میں ناکام رہا ہے. پہلے یہ تھا کہ بھی وہ کسی نہ کسی سطح پر دنیا کو اپنے ساتھ ملا لیتا تھا. اب ساری دنیا نے سوال اٹھانے شروع کر دیے ہیں. اس سوال اٹھانے کے اوپر بنیادی وجہ اور بہت ساری وجوہات, اور پاکستان کی اگریسو ڈپلومیسی کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا نے خود دیکھ لیا کہ اس نے کس طرح سے کینیڈا میں اسیسینیشن کی, امریکہ میں اٹیمپٹ کی کس طریقے سے, پاکستان میں کس طرح سے 20-22 اسیسینیشنز کی, اور کس طرح سے بلوچستان میں یہ سارا کچھ کر رہا ہے. اب دنیا جو ہے نا سامنے آ کے بات کرے نہ کرے, لیکن امریکہ اور سارے جو سو کالڈ انڈیا کے اتحادی ہیں وہ سب بھی آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کی جو ہے وہ ڈرٹی گیمز کس طرح سے چلتی ہیں. اس لیے ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم ایسا کوئی کردار ادا نہ کریں, اس کو ہلا شیری نہ دیں, جس کو شہ دینا کہتے ہیں اردو میں, کہ وہ ایک نیوکلیئر کنفرنٹریشن کی طرف چیز چلی جائے. انڈیا نے ہائپ اتنی کریٹ کر دی ہوئی ہے لیکن دنیا کو ایویڈنس دینے میں ناکام رہا ہے, جس کی وجہ سے اب اس کو ایک مصیبت پڑ گئی ہوئی ہے کہ آگے چلیں تو کیسے چلیں, کریں تو کیا کریں. ٹھیک ہے آغا صاحب, اس وقت تک جو انڈیا نے جتنے بھی اقدامات لیے ہیں, یعنی جتنے بھی الزامات کی انہوں نے پاکستان کے اوپر بوچھاڑ کی ہے, تو پاکستان نے ہر ایک الزام کا جو بلف کال کیا ہے ان کو بتایا ہے کہ جی آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل غلط کہہ رہے ہیں, یہ ثبوت دیکھ لیں, چاہے وہ آزاد کشمیر ہو, آئیں دکھاتے ہیں آپ کو, یہ دیکھ لیں. جیسے ایل او سی کے اوپر کل جو ہے آج وہ وزٹ بھی کروایا گیا, اسی طریقے سے باقی اقدامات جتنے بھی لیے گئے ہیں. پاکستان نے کتنا مؤثر اس وقت تک جواب دیا ہے, اور جو انڈیا کے ان ڈیزائنز کو آگے بڑھانے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے؟ بہت شکریہ یاسر صاحب. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کو اور آئی ایس پی آر کو کہ جو ہماری جو ڈاکومنٹری آئی ہے پہلگام فالس فلیگ, میرا خیال ہے کہ وہ ڈاکومنٹری دیکھنے کے بعد کوئی بھی ذی شعور آدمی جو ہے وہ اس کو احساس ہو جائے گا کہ یہ فالس فلیگ کیسے تھا. صحیح ہے, کیونکہ اس میں ایز اے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ آف میڈیا مینجمنٹ, اس میں 80% جو ساؤنڈ بائٹس ہیں وہ پاکستانیوں کے نہیں ہیں, بلکہ 90% وہ انڈینز کے ہیں. وہ جو کچھ انڈینز کہہ رہے ہیں اس فالس فلیگ کے بارے میں وہ ان کے اوپر ہے, اور جو انڈینز کے اوپر جو سبجوگیشن ہو رہی ہے, اور یہ ارسپیکٹو آف مسلمز اور نان مسلم کی بات کر رہا ہوں, وہ خود بول رہے ہیں. اور وہ ایک ڈاکومنٹری ہی
بہت ہے یہ بتانے کے لیے دنیا کو. اچھا آغا صاحب اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا، لیکن اس ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیں کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ابھی ہوئی ہے، قومی اسمبلی سے مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور ہو گئی ہے. کتنا ساؤنڈ اور کتنا زبردست میسج کیا ہے پوری پاکستانی اجتماعی دانش کی طرف سے، قوم کی طرف سے. ماشاءاللہ یہ مجھے یعنی کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، کیونکہ جیسے بھی جو بھی مسئلہ ہو یہ قوم ہمیشہ اکٹھی ہو جاتی ہے اگر خدا نخواستہ اس ملک کے اوپر کوئی برا وقت آنے والا ہو یا آ رہا ہو. اور آپ نے ایک بات تو نوٹ کی ہوگی کہ جہاں تک انڈیا نے جنگوازم اتنا زیادہ کیا ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ میں جیسے کہتا تھا نا کہ الٹرا ماڈریٹ ایلیمنٹس پاکستان کے اب جو ہیں وہ بالکل مکمل طور پہ جو ہے ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. تو پاکستان کی جو اسمبلی ہے، جو پاکستان کا پارلیمنٹ ہے، وہ تو ہمیشہ سے ایک یک جان ہوا ہے جب بھی پاکستان کو کوئی ضرورت پڑے، چاہے وہ اے پی ایس والا واقعہ ہو، چاہے اس کے بعد 2019 ہو یا الحمدللہ. اچھا آغا صاحب چلیں آپ سے یہ سوال پوچھ لیتے ہیں کہ اس کے برعکس اگر ان کے ایوان کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کے ایوان میں جس وقت جو بھی ڈسکشن سامنے آئی ہے اس میں سوال ہی اٹھائے گئے ہیں. وہ پلوامہ پہ سوال اٹھائے گئے ہیں، بالا کوٹ پہ سوال اٹھائے گئے ہیں، پریس کانفرنسز میں کانگریس سوال اٹھاتی ہے، اس کے اوپر تو پاکستانی جو ہے نا وہ ہونے کا ان کے اوپر الزام ہے. یعنی جو پاکستان کے حوالے سے جو انڈیا کے اندر سوال اٹھائے گا، انڈیا کے اوپر سوال اٹھائے گا، وہ اس کو پاکستانی کا الزام لگا دیتے ہیں. جی بالکل آپ درست کہا. اور میں پھر یہی کہوں گا نا کہ اگر آپ وہ ڈاکومنٹری دیکھ لیں نا پہلگام فالس فلیگ، اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں جو کہ ان کے ان کے پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے، جو سپیچز ہو رہی ہیں اس کے بھی آپ کو ساؤنڈ بائٹس ملیں گے. جو اس کے خلاف کانگریس کے خلاف جو ایک کمپین بی جے پی نے لانچ کی ہے اس کے بھی آپ کو ملیں گے. سو پاکستان دیکھا جائے، پاکستان کا میڈیا بہت میچور انہوں نے کردار ادا کیا ہے، اور پاکستان کا میڈیا جنگوازم میں بالکل نہیں آیا. اور اس کے بعد اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف بالکل شیزوفرینک کائنڈ آف میڈیا ہے اور دوسری طرف ایک میچور میڈیا ہے جو کہ جواب نہیں دے رہا ہے بلکہ ایک جسٹیفیکیشن دے رہا ہے، ایک لاجک دے رہا ہے. یہ بہت بڑی ہماری میڈیا سفیئر کے اوپر اگر آپ دیکھا جائے یاسر صاحب، جی یہ میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے. اور یہ میڈیا وار اگر آپ کہتے ہیں تو پاکستان ہیز وون دا میڈیا وار، کیونکہ نیریٹیوز کی وار جو ہم ایگزیکٹلی صحیح. آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس دفعہ کوئی ہیلپ نہیں کیا ہے انڈیا کے فالس نیریٹو کو لے کر، کوئی بھی آگے نہیں بڑھا. صحیح معنوں میں نیوٹرل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، نامور دفاعی تجزیہ کار ہیں. بریگیڈیئر صاحب فرمائیے گا، وہ کہتے ہیں آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، کس قدر ایک کمٹمنٹ ٹریپ میں انڈیا خود پھنس چکا ہے اس وقت؟ جی ہاں، میرے خیال میں دیکھیں کہ جس طریقے سے یہ ہمیشہ کی کوشش رہی ہے پاکستان کو پھنسانے کی، فالس فلیگ آپریشنز ہو یا اس طرح کے ڈرامے کرنے کے لیے، یا ڈپلومیٹک لیول پہ بھی کوشش کرتے رہے پاکستان کو انٹرنیشنل فورمز پر آئسولیٹ کرنے کے لیے. لیکن اس دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ جو فالس فلیگ آپریشن تھا یہ ان کا فیل ہو گیا. It has become a failed false flag operation. اور جس میں اسپیشلی جب دیکھیں وہ ڈاکومنٹ جو ٹاپ سیکرٹ تھا 9 پیجز کا، وہ جب پبلک ہوا اور وہ اس میں جو ساری پلاننگ انہوں نے کی ہوئی تھی، کس طریقے سے آپشنز انہوں نے ورک آؤٹ کیے تھے، اس کے انہوں نے ڈسکس کیے تھے کیا اسٹریٹجی ہوگی اور اس سے کیا کیا وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو ساری چیزیں ان کے گلے پڑ گئی ہیں. That is one thing. Second دیکھیں انٹرنیشنلی they have failed کہ ایویڈنس دے سکیں، کوئی شیئرڈ آف ڈیفینس یا ایویڈنس ہے یا آؤٹ آف ایویڈنس ہے کہ وہ نہیں دے سکے ہیں. اور خالی اس بات پہ اگر آپ بریفنگ دے 100 ڈپلومیٹس کو بلا کے بیس آن دی پاس پیٹرن، تو یہ تو کوئی سوال نہیں بات ہے، کوئی کنکریٹ نہیں ہے. سو ایکوزیشنز لگائے ہیں، ایویڈنس نہیں دے سکے، تو انٹرنیشنل کمیونٹی ناٹ اے سنگل کنٹری جنہوں نے ان کو ایکسپٹ کیا ہو یا ان کو اچھا سپورٹ بریگیڈیئر کیا صاحب یہ ہو. بتائیے کہ جو ٹائم ونڈو ان کے پاس اویلیبل تھی، کیونکہ ایویڈنس آپ کے پاس اتنی ایجنسیز ہیں، این آئی اے ہے اور پتہ نہیں کون کون سی ایجنسیز ہیں ان کے پاس، وہ ساری آپ نے لگا لیں. اور این آئی اے کا جو چیف تھا اس نے جا کے 4 سے 5 گھنٹے پہلگام میں سٹے کیا اور وہاں پہ لوگوں سے انٹیروگیشن بھی کی اور بات چیت بھی کی. تو کیا ٹائم ونڈو اب ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے؟ اب اس کے بعد جو کچھ بھی آتا ہے وہ ہمیں یقین کرنا پڑے گا کہ یہ ایک پورا پلانڈ اور پورا آرکسٹریٹڈ اور پورا اے آئی جنریٹڈ چیزیں جیسے انہوں نے پہلے دکھائیں اس طرح کی ہوں گی؟ ایسے ہی دیکھیں نا، فرانس 24 نے جس طریقے سے کیا، الجزیرہ نے ان کو ایکسپوز کیا ہے، اور اب ان کے پاس کوئی وہ چیز ہے ہی نہیں جس کو یہ کر کے آگے بتا سکیں.
تو ابھی میرے خیال میں ان کا کوئی بات چلی کہیں پہ بھی نہیں ہے. اور جس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی نے کہا تھا کہ آپ ایویڈنس لے کے آئیں، یا پرنٹ میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے اسپیشلی، اصل میں جو تھا نا کہ اصل میں پلاننگ میں 36 to 48 آورس کا گیپ دینا تھا. وہ گیپ ہو نہیں سکا، تو 5 منٹ کے بعد ہی جو را ایفیلیٹڈ جو اکاؤنٹس تھے انہوں نے پاکستان پہ الزام اور ISI پہ الزام لگانے شروع کر دیے. تو اس کے بعد یہ ایکسپوز ہو گئے اور اس میں پھنس گئے ہیں. جن کو کہہ رہے تھے مر گئے ہیں وہ زندہ نکلے ہیں. اور جس طریقے سے، اور FIR کی دیکھیں نا، موسٹ انٹرسٹنگلی تیرا 1:50 سے سٹارٹ ہوا، 2:20 پہ ختم ہوا. 2:30 بجے آپ نے FIR کاٹ دی، جبکہ BBC نے رپورٹ وہ کیا جو کہ ڈسٹینس ہے آپس میں وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ کا ہے تھانے کا اور اس جگہ کا جہاں پہ وقوع ہوا. وہ دیکھیں BBC نے انٹرویو کیا جو لوکل شیفرڈز تھے، انہوں نے کہا ہمیں کہا تھا جا کے دیکھو، پولیس 3:30 بجے آئی ہے، تو FIR کیسے جلدی ہو گئی. اور دیکھیں کہ ہمیشہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، آپ نے پاکستان میں دیکھا ہوگا، اٹ ول ٹیک 4-5 دن لگتے ہیں، فورنسکس ہوتے ہیں، وزٹ انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، ڈیٹیلز رہتے ہیں، کالوں کا ڈیٹیلز، یہ وہ. انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، پاکستان کا نام لے کے اس پہ سٹارٹ ہوئے ہیں. اب ایون دیکھیں کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ جان بولٹن جو فارمر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے ٹرمپ کے پہلے وقت فرسٹ ٹائم میں، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ انڈیا کو ایویڈنس لے کے آنا ہوگا اور تب جا کے کوئی یقین کرے گا. سملرلی جتنے بڑے تھنک ٹینکس ہیں یا سارے کچھ ہیں انٹرنیشنل، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی نیو یارک ٹائمز نے بھی لکھا ہے، دی اکانومسٹ کا ایڈیٹوریل بھی یہی ہے، فارن پالیسی میگزین میں بھی آرٹیکل آئے وہ بھی یہی بات کریں. اب تو انڈیا کے اندر سے سوالات لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیوں کر ہوا، کیسے ہوا. آدھو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اٹ واز دی انٹیلیجنس پیرس اینڈ سیکورٹی لیبس تھے، لیکن اب کچھ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں اٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن. بقول ستیہ پال ملک جو ریکارڈ پہ انہوں نے کہا تھا مودی صاحب الیکشن جیتنے کے لیے کسی حد تک جاتے ہیں اپنے BJP کے، انہوں نے کہا پھر لیڈر کو مروا سکتے ہیں، بم بلاسٹ کروا سکتے ہیں. سو تھنگس میں وہ بلکہ صاحب بہار واپس کے بھی آپ کی طرف الیکشن. آتا ہوں. میں ذرا اس میں عبداللہ خان صاحب آپ کو انوالو کروں گا. عبداللہ صاحب یہ فرمائے گا کہ اس وقت تک پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں، چینی سفیر کی آج بھی ملاقات ہوئی ہے صدر مملکت سے، اس کے ساتھ ساتھ پہ وزیر داخلہ جو ہیں انہوں نے عمان کا وزٹ کیا ہے، اب وہ قطر میں ہیں، وہاں پہ اپنے ہم منصب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے ساری سچویشن کے حوالے سے آگاہی دی ہے. ایرانی وزیر خارجہ پاکستان میں اب سے کچھ دیر پہلے پاکستانی وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم نے میڈیا سے بات چیت کی ہے اس حوالے سے بھی، اور سعودی وزیر خارجہ نے بھی، اور اس طرح سے مختلف وزرائے خارجہ کی پاکستانی ہم منصبوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. تو اس سے جو پاکستان کی ایفرٹس ہیں دنیا کو آگاہ کرنے کے حوالے سے کہ ہندوستان کیا چاہتا ہے، پاکستان کیا چاہتا ہے، اور پاکستان کیا کچھ کر سکتا ہے اگر ہندوستان نے کسی قسم کا مس ایڈونچر کیا. دیکھیے جی، ایک محاورہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ ہم بیٹھ جاتے تھے جب اس طرح کا کوئی سانحہ ہوتا تھا، ہمیں الزام دیا جاتا تھا، ہم فوراً جو ہے نا یہاں پہ کچھ نہ کچھ کارروائی کر کے اور انڈیا کو جو ہے نا وہ خوش کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. ہم نے پٹھان کوٹ کا گجرانوالہ میں مقدمہ درج کیا، ہم نے اور بہت سارے کام کیے. اس دفعہ پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت نے ایک دو ٹوک موقف اختیار کیا اور جرأت سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے. یہ جرأت سے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نا تو پھر جو نیچرل فورسز ہیں آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں چین نے بھی پہلی دفعہ اس طرح واضح طور پہ ایک سٹانس لیا ہے. پلوامہ کے موقع پہ یا ماضی میں چین ہمیں بیل آؤٹ ضرور کرتا رہا ہے، لیکن اس طرح سے ڈنکے کی چوٹ پہ آپ کے ساتھ آ کے نہیں کھڑا ہوا. ترکی آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہوا ہے. باقی لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ پاکستان اس وقت کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ جو اس وقت آپ کا ڈپلومیٹک منور ہے اس کے پیچھے وہ ریزیلینس ہے، وہ آپ کہہ لیں کمٹمنٹ ہے کہ بھی آپ نے اگر کچھ بھی گڑبڑ کی تو پاکستان اینٹ کا جواب 2 پتھروں سے دے گا. اس دفعہ ہم نے یہ ان کو کلیئر کہا ہے کہ آپ 1 اینٹ ماریں گے، ہم 2 پتھر ماریں گے. مطلب وہ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہے. 2 پتھر ماریں گے بالکل. یہ اور دوسری بات ہے کہ اگر 19 میں ہم نے جو طیارہ گرایا تھا اپنی ہی حدود میں گرایا تھا اور ہم نے جو ہے نا وہ میکسیمم ریسٹرینٹ شو کیا تھا. اس دفعہ میسج کلیئر گیا ہے کہ بھی دیر از نو ریسٹرینٹ. آپ کرو گے بھرو گے اور اس سے زیادہ بھرو گے جتنا کرو گے. اب اس میسج نے پوری دنیا میں ایک پسوڑی ڈال دی ہوئی ہے کہ یار ایٹمی طاقت ہے پاکستان. اور پاکستان نے جب یہ کہہ دیا، ہمارے جو وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم ہیں انہوں نے پہلی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ دس از این ایکٹ آف وار. اب پہلے لوگوں کو سمجھ نہیں، اب دنیا کو سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ پاکستان نے جب کہا کہ دس از این ایکٹ آف وار، دس کین لیڈ ٹو اے وار. پانی کے حوالے سے بات کرنا جب، اور اب پاکستان نے یہ کلیئر میسیجنگ کی ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ پہلگام کے
چکر میں انڈیا کو سٹرائک کرے گا، بلکہ پاکستان نے اسے آگے بڑھ کے کہہ دیا ہے کہ پانی روکا تو یہ بھی ایک ایکٹ آف وار ہوگا، اور پاکستان اس کو ایکٹ آف وار کا ظاہرہ جواب وار سے دیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ گلف کے ممالک بھی سرگرم ہو گئے، امریکہ بھی سرگرم ہو گیا۔ پہلے اس کا خیال تھا کہ جب انڈیا کچھ ٹک ٹک کر لے گا تو خیر ہے، بات ہو جائے گی۔ جب اس کو نظر آیا کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہے، اور میں پھر کہوں گا کہ اس میں سول ملٹری ہماری قیادت کو پورا کریڈٹ جاتا ہے کہ جنہوں نے جرأت مندانہ موقف اختیار کیا۔ یہ ماضی میں ایسا ہمیں نظر نہیں آتا۔ ماضی میں ہم پبلک کے لیے کچھ کرتے تھے، لیکن دوسری طرف میسیجنگ ہماری ٹھیک نہیں ہوتی تھی۔ اس دفعہ ہماری میسیجنگ دونوں طرف ایک جیسی تھی کہ بھائی ہم اپنے پیروں پہ کھڑے، ہم نے کیا نہیں ہے، انویسٹیگیشن کرا لو، ثبوت لے آؤ، لیکن یہ ہے کہ یہ اس طرح سی جو ہے نا وہ آپ کی بدماشی نہیں مانیں گے۔ جب ہم نے کیا تو اس وقت آپ دیکھ لیں، اس وقت ایرانی وزیر خارجہ بھی یہاں پہ ہیں، وہ ان کو بھی ظاہر ہے اس چیز کا احساس ہے کہ پاکستان ایک سگنیفیکنٹ کنٹری ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کا بازو مروڑنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے۔ عربوں کو بھی پتہ ہے، امریکہ کو بھی پتہ ہے، روس نے حتیٰ کہ دیکھیں سارا ملٹری ہارڈ ویئر انڈیا روس سے لیتا ہے، اور روس نے بھی جو ہے نا وہ وہی بات کر دی جو پاکستان کے موقف کی تائید کرتی ہے۔ دنیا میں پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں انڈیا کو آئسولیٹڈ پایا ہے، مکمل آئسولیٹڈ پایا ہے ڈپلومیٹیکلی۔ میں نے کبھی انڈیا کو اس طرح، اتنی بڑی طاقت ہے جی، ہمیں ماننا پڑے گا، وہ ہم سے 7-8 گنا بڑا ملک ہے، اس کی اکانومی بڑی ہے، سارا کچھ بڑا ہے، لیکن انڈیا پوری طرح سے نہ صرف نیریٹو کی بات میں فیل ہوا، تو بڑا ہے، دماغ چھوٹا ہے نا، نہ صرف نیریٹو میں فیل ہوا بلکہ ڈپلومیٹیکلی بھی آئسولیٹ ہوا۔ میرا خیال ہے یہ انڈیا کے ہسٹری میں، اور اس کی وجہ وہ جو 26 لوگ انہوں نے اپنے مارے، ان کا خون ان کے اوپر ہی گرا ہے، بے گناہوں کو مارا ہے انہوں نے، میرا خیال ہے ان کی بدوائیں لگ رہی ہیں کہ ان کی کوئی سن ہی نہیں رہا ہے۔ صحیح ہے۔ ڈپلومیٹک ایفرٹس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو آغا صاحب، سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی پاکستان نے جو کلوز ڈور ہوتا ہے اس کی بھی ایک درخواست کی ہے، کتنا بروقت اقدام ہے؟ اور جو ہمارے مستقل مندوب ہیں عاصم افتخار صاحب، وہ بریف کریں گے تو دنیا اور کتنی زیادہ اپرائز ہوگی اس حوالے سے کہ پاکستان کا یہ موقف ہے، ہندوستان نے یہ الزامات عائد کیے ہیں اور یہ سچویشن ہے اس وقت۔ دیکھیں آج رات پاکستان کی رات ہوگی اور وہاں پہ دن ہوگا انشاءاللہ۔ یہ کلوز ڈور جو یو این ایس سی کا جو ہوگا، اور اس کی امپورٹنس سر کیا ہوتی ہے، تھوڑا یہ بھی ناظرین کو بتا دیجیے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ امپورٹنس کا بھی بتا دیجیے۔ امپورٹنس یہ ہے کہ یہ ایک ایکسٹراڈنری اجلاس ہے اپنا یونائٹڈ نیشن اپنا سیکورٹی کونسل کا، اور اس میں پاکستان جو ہے وہ اپنی ڈیلیبریشن دے گا پوری کی پوری۔ اور اس سے پہلے عاصم افتخار صاحب نے جو 3 تاریخ کو جو بریفنگ دی ہے انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں پہ اپنا نیو یارک میں، وہ سننے والی ہے۔ یعنی کہ اس میں انڈین میڈیا، آپ کو پتہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، ہاکش ہوتا ہے، لیکن انڈین میڈیا کے منہ میں سے زبان نہیں رہ گئی تھی جب انہوں نے عاصم صاحب نے ریفرنس سے بات کی ہے۔ تو یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے آج رات کی، بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، بہت ٹائملی ہے۔ اس کو اتنا زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ٹائم دے دینا ہی اس بات پہ غمازی کرتا ہے کہ دنیا کو بہت کنسرن ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پھر سے ایک دفعہ، اور اب پاکستان رکنے والا نہیں ہے۔ اس میں میں بالکل یہ اچھا سر یہ بتائیے گا، تھوڑا سا اور بھی اس میں ایڈ کر لیجیے گا، یہ بتائیے گا کہ اگر دال میں کچھ کالا ہوتا اس طرف سے بھی تو کیا پاکستان اپنے تمام جو فورمز ہیں ان کو ایگزاسٹ کرتا؟ یعنی پاکستان نے کس حد تک بے نقاب کر دیا ہے انڈیا کے تمام نیفیریس ڈیزائنز کو جو انڈیا اس وقت کر رہا ہے، اور ہر فورم کے اوپر کیا ہے جس سے پاکستان کی بے گناہی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ جی نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں یاسر صاحب، دال میں کالا تو پہلے بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کی اپنا خان صاحب کی بات کو لے کے آگے چلوں گا۔ پہلے پاکستان کی جو پوزیشن تھی وہ ہمیں ایز اے جرنلسٹ یا ایز اے میڈیا اسٹڈی اسٹوڈنٹس بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ یعنی کہ جتنی جلدی ہم نے ابھینندن کو واپس بھیج دیا، وہ ایک ایسا آپ کا ایک ویکنس فیکٹر گیا پوری دنیا میں، جیسے انہوں نے پٹھان کوٹ کے حوالے سے ایف آئی آر کے حوالے سے بات کی۔ جی بالکل۔ دیکھیں میں اس کا گواہ ہوں کہ ایک اس کے فوری بعد ایک انٹرنیشنل میڈیا فورم تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ میں وہاں پہ گیا ہوا تھا، وہاں پہ سارے مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کو اتنی جلدی کیا تھی ابھینندن کو واپس بھیجنے کی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ گھبرا گئے ہیں، میں لفظ وہ نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں، جو وہ کر رہے تھے۔ اس کا ایک امپیکٹ گیا جس میں ہماری ویکنس شو ہوئی۔ یہ خان صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اس دفعہ یہ ہماری جو سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے، وہ مجھے یقین ہے کہ وہ اس پہ یقین رکھتی ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود وہ من، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ جب آپ کو یہ فیلنگز آ رہی ہو نا اپنی آرمی چیف سے اور آپ کی لیڈرشپ سے، تو پھر ایسے کھڑی ہوتی ہے قوم، اور پھر ایسے
یعنی کہ جو ہمارے پاس بڑے بڑے ہیرے ہیں آصف افتخار جیسے, کہ وہ پوری دنیا کے منہ کے اندر سے زبان نکال لیتے ہیں پھر بالکل ٹھیک. پیچھے اگر ریاست کھڑی اور ہوا. کس قدر ہماری میں کہوں جو ہمارا سٹانس ہے وہ ہماری اس پوزیشن میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں, سوری میں نے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, سوری میں بھول نہ جاؤں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ملیشیا نے بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ انڈیپینڈنٹ اپنا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. چائنا اس پہ ڈیمانڈ کر چکا ہوا ہے, اس کے اوپر ترکی ڈیمانڈ کر چکا ہوا ہے, آذربائیجان ڈیمانڈ کر چکا ہوا ہے, آج میرے خیال میں ایران نے بھی یہ ڈیمانڈ کر دی ہے. بھائی انڈیا چپ کیوں ہے؟ کیونکہ دال نہیں, ان کی پوری دال کالی ہوتی ہے. میں ایک جملہ کہوں گا جی, ماضی میں ہم کٹہرے میں کھڑے ہوتے تھے, آج ہم نے انڈیا کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آتے, ذرا تیاریوں کے حوالے سے بھی بات کر لی جائے. تیاریوں کی گیدڑ بھپکیاں ان کی طرف سے آئے روز ہمیں ملتی رہتی ہیں, اور ان کی ملٹری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ملٹری لیڈرشپ کو انہوں نے کہہ دیا جی اب جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے, ہمارے پہ نہ رہنا. یعنی کسی جمہوری ملک میں یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ملٹری لیڈرشپ کو کہے کہ جی آپ نے کرنا ہے جو کرنا ہے, اب ہمارے پہ نہ رہنا. دوسرا یہ بتائیے گا جو پاکستان نے فتح سیریز کا ایک کامیاب تجربہ کیا ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے, اس سے پہلے ابدالی کی امپورٹنس کیا ہے, تھوڑا سا ٹائمنگ اور ان کی کامیاب لانچنگ کے حوالے سے ذرا بتائیے گا. جی ابدالی کی تھی, اور ابدالی جو ہے وہ 450 کلومیٹرز کا تھا, اور اس میں ابدالی کا تھوڑا بہت بڑا سگنیفیکنس بھی ہے. اگر ہسٹری دیکھا جائے تو ابدالی نے 5 حملے کیے تھے انڈیا سب کانٹیننٹ پہ, اور تیسری پانی پت کی تھرڈ بیٹل آف پانی پت, تو اس میں انہوں نے مراٹھوں کو شکست دی تھی. اس وقت جو کمانڈر تھے باجی راؤ جو تھا, بسواس راؤ اور بالاجی جیسے کمانڈر تھے, 2 لاکھ کے قریب یہاں پہ مراٹھے مارے گئے تھے, اور وہ بتاتے ہیں کہ 20 سے 30 میل تک ان کی لاشیں پڑی تھی. سو دیٹ واز دی امپیکٹ آف ابدالی جب وہ گئے, دیٹس وائی ابدالی کا نام لیا گیا. پھر دیکھیں کہ جو آج ہم نے فتح سیریز کا جو کیا ہے, فتح سیریز کا 1 ہے, فتح 1 140 کلومیٹرز اور 20 کلومیٹرز کا ہے. پیچھے ایک 140 کلومیٹرز کا ہم نے کیا تھا, سرفیس ٹو سرفیس میزائل ہے, اور یہ کنونشنل وارفیئر اس کو وار ہیڈ لے کے یہ کیری کر سکتا ہے. اور اس کا فتح 2 جو ہے وہ 400 کلومیٹرز پلس ہے, اور بہت زیادہ سٹیٹ آف آرٹ ہے, اس کے ڈیٹیکشن کے چانسز نہیں ہیں, تو وہ اس میں کیپیبلٹی تھی. ان دونوں جو میزائلز فائر ہوئے ہیں اس کا ہم نے نام رکھا ہوتا ہے ایکسائز انڈس. تو انڈس میں بھی ایک میسیج ہے انڈیا کو, اگر آپ پانی روکنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کے کسی بھی طریقے سے, تو یہی ہوں گے, یہ ابدالی بھی آئے گا, یہ فتح بھی آئے گا, اور آپ کو جس سٹرکچر پہ جہاں پہ کوشش ہوگی آپ اس کو روکنے کی, تو یہ وہاں پہ آ کے اس کو ہٹ کریں گے. باقی رہی پریپریشن, تو اب ریسنٹ انٹرویو دیا ہے کہ کرن تھاپر نے انٹرویو لیا ہے ڈینیل مارکی کا, اور ڈینیل مارکی امریکن تھنک ٹینک ہے, تو ان سے انہوں نے کمپیریزن کروائے بٹوین دی 2 فورسز. تو انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا ہے, آئی ڈونٹ سی کہ انڈیا کا اینی اوور ویلمنگ سپریارٹی ہے یا اوور پاکستان. انہوں نے کہا ایسا کوئی نہیں ہے, اور انہوں نے کہا پاکستان نے ہم نے شارٹ وارز میں یا نیئر فیوچر میں جس طریقے سے ایکٹیویٹیز جو ریئیکشن دیکھا ہے پاکستان اس میں وہ پریویل کر گیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ابھی بھی پاکستان کے پاس میزائل کیپیبلٹی ہے, تو انہوں نے کہا اس کو آپ اگنور نہ کریں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک نیو پلیئر جو ابھی اس گیم میں ان ہوا ہے وہ چائنا ہے, وہ فیکٹر انہوں نے کہا وہ نہ کریں. بالکل صحیح ہے. یہ تو پراوین سوامی بھی اس حوالے سے کہتے ہیں, جو انڈین فوج کے سابق کرنل. اچھا, انڈین فوج کے ایک سابق جنرل ہیں جو GOC رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر, ان کا بریگیڈیئر صاحب یہ کہنا تھا کہ جب ان سے بات کی گئی نا آزاد کشمیر کے حوالے سے کہ جی آزاد کشمیر, جب یہ راج ناتھ سنگھ نے بیان دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جنگ سے تو پاکستان سے آپ کوئی علاقہ نہیں لے سکتے, بلکہ آپ کو منہ کی کھانی پڑ سکتی ہے. اس حوالے سے ان کے الفاظ کا یہ بیسکلی مطلب تھا. تو یہ فرمائی گا کہ یہ جو ابھی یہ سارا جنگوازم کر رہے ہیں, ان کو اپنی جو ملٹری لیڈرشپ ہے یا وہ جو ایکس ملٹری کمانڈرز ہیں ان کی بات نہیں سننی چاہیے, جو کہ آن گراؤنڈ رہے, ان کو پتہ ہے پاکستان کی اسٹرینتھ کا؟ دیکھیں ابھی جو پریزنٹ سرونگ ہے ان کی بات سننے کو بھی تیار نہیں, کیونکہ دیکھیں کہ آپ جس طریقے سے ڈاکومنٹ لیک ہوا ہے, سو دیر از رائیولری چل رہی ہے بٹوین پولیٹیشین یا پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان میں. ملٹری لیڈرشپ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان کے ساتھ پنگا لینا بڑا مہنگا ثابت ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا وہ حالات نہیں ہیں. اب دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان وہ والا پاکستان نہیں ہے. صحیح, لیکن اس کے لیکن اگر انڈین آرمی کے حوالے سے بات کریں تو پراوین سوامی نے بھی جیسے بات کی کہ 86 کے بعد ٹیکٹیکل
اور آپریشنل سطح کے اوپر ان بہت کمزوریاں ہیں اور یہ صرف پراکسی میں کھیلتے رہے. پراکسی کی سب سے بڑی مثال وہی ہے جو ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ دن پہلے بتایا. انہوں نے جیلم کے اندر جو کچھ کرنے کی کوشش کی اور جیسے ریڈ ہینڈڈ بندہ پکڑا گیا, اور پکڑا بھی کون سا گیا, انڈین آرمی کے سرونگ میجر اور صوبیدار میجر اس کے پیچھے تھے اس کو اس لیول تک لانے میں. تو پھر جب تیاری ان کی اس لیول کے اوپر ہو تو پھر وہ فیلڈ میں کیا لڑیں گے؟ دیکھیں جی دو چیزیں ہیں. ایک تو 1 جنوری 1949 کے بعد جب سے سیز فائر لائن بنی ہے جو بعد میں ابھی ایل او سی ہو گئی ہے, اور ویسٹ پاکستان دین آج تک پاکستان نے 1 انچ جگہ جو ویسٹ پاکستان میں انڈیا کو نہیں دی ہے. اور یہ حقیقت ہے, سارے انڈیا والے مانتے ہیں. ایسٹ پاکستان کی سچویشن بڑے ڈیفرنٹ تھی بیکاز آف ڈسٹینسز اینڈ سو مینی ادر ریزنس. تو وہ والا نہیں تھا. جہاں تو آپ نے بات کی یہ جو ابھی جو گروپ میجر سندیپ اور اس کا پکڑا گیا, تو ابھی آپ دیکھیں جناب وی کے سنگھ سے کسی نے انٹرویو کیا جو فارمر چیف ہے ان کے, جی انہوں نے کہا ہمیں تمام آپشنز کرنے چاہیے لیکن ہمیں زور کورٹ آپریشنز پہ دینا چاہیے. اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ دہشت گردی اور جو براز کو لینے فتنہ و خارج کو یوز کریں, جتنا پاکستان کو آپ ڈسٹیبلائز کر سکتے ہیں ان کو کریں. سو وہ بھی کنسپٹ ہے. اور ابھی اس جو لیگ ڈاکومنٹ میں بھی یہی تھا کہ ایسٹ پہ یہ پہلا کام کرنا, پاکستان کو ایسٹ پہ فکس کروانا, اس کے بعد تاکہ ویسٹ کا اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے تو وہاں سے پراکسیز کو ان کروانا, بلوچستان میں براس کو یوز کرنا اور ایک ایسی سچویشن کریٹ کرنا جب کہ پاکستان کے لیے مشکلات ہو. لیکن الحمدللہ پاکستان نے تمام فرنٹس پہ, چاہے ایسٹ ہے, ویسٹ ہے, آپ کے عربین سی والی سائٹ ہے, آپ کے ایئر فورس ہے, اور اندر سے دیکھیں دہشت گردی جس پر یہ عبدالمجید پکڑا گیا ہے, سارا نیٹ ورک اناث ہوا ہے. تو ہم پہلی دفعہ دیکھیں کہ افواج پاکستان کے ساتھ جس طرح میں نے دیکھی آج انڈین آرمی چیف جو ہے اس کی ملاقات بھی ہوئی ہے انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی سے. تو اس سے پہلے ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف کو نوکری سے بھی فارغ کر دیا گیا ہے. کس قدر مشکلات لگ رہی ہیں آپ کو انڈین ایئر فورس کے اندر؟ دیکھیں کہ انڈین آرمی, انڈین آرم فورسز میں ایک قسم کی کنفیوژن ہو گئی ہے, ایک مرال نیچے گر گیا ہے. وہ کیوں ہوا؟ لیکن آپ کو یاد ہے لیفٹیننٹ جنرل سچندر کمار کو ریموو کیا کمانڈ سے جب کشمیر سے, اور اس کے بعد آپ نے دیکھے وائس چیف آف اسٹاف ایئر مارشل سجیت کو ریموو کیا when he was critical of the رافیل ایئر کرافٹ جو پائلٹس آئے تھے 4 جہاز لے کے. انہوں نے کہا یہ تو بالکل ان کی ٹریننگ ٹھیک نہیں ہے, وہ تو لڑ نہیں سکتے ہیں. اور then he contested with the Indian Prime Minister, تو he was removed. Similarly آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈائریکٹر جنرل ڈیفنس انٹیلیجنس لیفٹیننٹ جنرل رانا, he was removed and sent to انڈمان نکوبار آئیلینڈ کیونکہ وہ ڈاکومنٹ اس کا لیک ہوا ہے. تو پھر دیکھیں 2 یونٹیں آپس میں لڑ پڑی ہیں, 185 بی ایس ایف اور 13 سکھ لائٹ انفنٹری, 5 سکھ مارے گئے ہیں. اور 3 فوجی کے کل بھی ایکسیڈنٹ میں حادثے میں مارے گئے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ڈیپ انٹرنل کرائسس نظر آ رہے ہیں انڈین ملٹری میں. پھر دیکھیں کہ مسٹرسٹ ہے اور among the ranks میں. اچھا مسعود صاحب چلیں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے میں عبداللہ صاحب کو بھی انوالو کروں گا. صرف یہ بتا دیجیے گا جو ناردرن کمانڈ کی آپ نے بات کی, ناردرن کمانڈ صرف مقبوضہ کشمیر کا کشمیر ویلی نہیں ہے بلکہ نگروٹا بھی ہے. یعنی اگر ہم بات کر لیں تو اس کے ساتھ ساتھ جموں کا علاقہ بھی ہے, جموں کے ساتھ ساتھ پھر یہ لداخ کا علاقہ بھی ہے. تو یعنی اس ناردرن کمانڈ کے کمانڈر کے نیچے تو بڑے ٹھیک ٹھاک کورز آتی ہیں. تو کتنا بڑا ایک ویکنس انہوں نے شو کی اپنی ان دا مڈل آف سچویشن اپنے اس جنرل کو ریموو کر کے. یہ مجھ سے سوال ہے جی. جی میں ذرا مسعود صاحب ذرا لے رہے ہیں, آپ سے بھی لیتے ہیں. ناردرن کمانڈ ادھمپور میں ہے, 14 کور جو ہے وہ لداخ میں ہے, لیہ میں, ایسٹرن لداخ کو چائنا کے خلاف LAC پہ لگی ہوئی ہے. 15 کور ویلی کے اندر ہے جو بادامی باغ ہے, اور 16 جموں میں ہے, اور 16 نگروٹا میں جموں میں ہے. تو اس کے علاوہ جو سول آرم فورسز کے بے تحاشا یونٹ ہے, سو آلموسٹ 1 ملین ٹروپس ہے انڈین سیکورٹی فورسز جموں اینڈ کشمیر میں. لیکن 6 کشمیریوں کے پیچھے 1 سولجر ہے. اور جس طریقے سے ابھی حالات وہاں پہ ہے, جو بیک لیش ہے, نیو یارک ٹائم نے اس پہ بھی ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ جس طریقے سے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے, لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. پھر اس پلی پہ کہ جی آپ ابھی آئے ہو کہ پاکستان اس کو واپس بھجواؤ, تو بہت سارے مسائل ہیں. اس سے مزید ریزنٹمنٹ ہوگی, مزید حریت پسند نکلیں گے,
اور کل کہتے ہیں نا جنگ ہوگی تو بہت 4 فرنٹ ہے انڈیا کی. ٹھیک ہے, اس پہ بھی میں آتا ہوں, کشمیر پہ بھی آتا ہوں, مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے. میں عبداللہ صاحب آپ کو اس میں جوائن کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ یہ بتائیے گا کہ جو انہوں نے کوشش کرنے کی بڑی ایک ٹھانی کہ جی اب یہ معاملہ ہوا ہے تو وہاں سے افغانستان سے انٹری کرواتے ہیں, یعنی بلوچستان سے بھی کروا دیتے ہیں اور کے پی کے سے بھی کرواتے ہیں, تو بڑی ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. تو ان کی پراکسیز ہیں کس قدر پٹ چکی ہیں اور بار بار پٹ چکی ہیں, اور خاص طور پہ اس ٹائم میں, تو کتنا میسیج, اسٹرانگ میسیج گیا ہے پاکستان کی طرف سے, یہ انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل, جواب ہم نے آپ کو بھرپور دینا ہے. دیکھیے انڈیا نے پاکستان کے خلاف جنگ تو پہلے سے ہی چھیڑ رکھی ہوئی ہے. یہ ہم اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ انڈیا اسٹرائک کرے گا, بھائی انڈیا تو روز کے ساتھ سے اسٹرائک کر رہا ہے. ہم نے صرف یہ ہے کہ ابھی پوسچرنگ کی ہے کہ اب ہم جواب دیں گے, اب آپ کو جواب دینا پڑے گا اور آپ کے گھر میں جواب دینا پڑے گا. کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ, وہ یہ جو پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم ملیٹنٹ گروپس کی مانیٹرنگ کرتے رہتے ہیں, پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ بھی اتنی بھاری تعداد میں جو ہے نا وہ انہوں نے یہ بارڈر کراس کیا, ورنہ 15, 10, 5, کیونکہ وہ وہاں پہ فینسنگ ہے نا, تو اتنی بھاری تعداد میں نہیں آتے. ان کی فرسٹریشن کا اندازہ نہیں ہوتا کہ پراکسیز کو انہوں نے کہا کہ یار سارے جاؤ جا کے مر جاؤ. انہوں نے دیکھیں جی بڑا کیلکولیٹڈ انہوں نے کیا کہ پاکستان نے جب ادھر ایسٹرن بارڈر کی طرف توجہ کی, انہوں نے کہا کہ ادھر سے توجہ ہٹ گئی ہے تو چلیں یہاں سے بھیج دیں. تقریباً 70 بندے جو ہماری بہت بڑا آپریشن تھا, یہ بہت بڑی تعداد تھی ملیٹنٹس کی, اور ایک قسم کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے پاکستان نے ان لوگوں کی. لیکن یہ ہے کہ یہ ان سے ان کے جو نیفیریس ڈیزائنز ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں کہ وہ سینڈوچ بنانا چاہتے ہیں. لیکن ان کو یہ بات شاید اچھی طرح سے اب معلوم ہو چکی ہے کہ پاکستان ملٹی فرنٹ پہ کھیلنے کا بہت بڑا ماہر ہو چکا ہے. گزشتہ 20 سال سے 25 سال سے ہماری جو افواج ہیں مسلسل حالت جنگ میں, اور اتنا تجربہ حاصل کر چکی ہیں کہ انڈیا اس تجربے کا پاسکوں بھی اس کے پاس نہیں ہے. اس وجہ سے جو ہے نا وہ ان کو وہی جیسے بریگیڈیئر صاحب نے ہائی لائٹ کیا اور آپ نے بھی, کہ وہ پراکسیز کے ذریعے جو ہے نا وہ اس سے پہلے کھیلتا رہا ہے. اب کنفرنٹیشن کی جب باری آئی ہے, ان کو جب پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ پاکستان کئی حوالے سے سپیریئر ہے. رافیل کی آپ نے بات کی, ان کی پہلی بات ہے کہ یہ جمعہ 4 دن ہوئے, ان کی انٹیگریشن نہیں ہے. ان کا جو سسٹم ہے وہ بھی ایویونکس کا ان کے جو رشین بیس سسٹم کے ساتھ بھی انٹیگریٹڈ ہی نہیں ہے, اور وہاں کنفلکٹ ہے کیونکہ آغا صاحب نے یہ سٹوری بریک کی تھی. اچھا, تو اس لیے جو ہے نا یہ بہت بڑے جو ہے انڈیا کو مسائل ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان نے اس وقت کوئی بھی فرنٹ لے لیں, جو ابھی ہم شو سے پہلے بھی بات کر رہے تھے, ویل سنک, چاہے وہ یہ کائنیٹک فرنٹ ہے, ڈپلومیٹک فرنٹ ہے, نیریٹو کا فرنٹ ہے, کوئی بھی چیز دیکھ لیں, انٹرنلی قوم کو دیکھ لیں وہ کس طریقے سے یونائٹ ہو گئی, اپنی افواج کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی. تو اور یہاں پہ بزنس ایز یوزول کی ایگزامپل آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ایس پی پی ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی 1% ڈاؤن ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بزنس ایز یوزول ہے, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ ہماری پوزیشن کلیئر ہے. آؤ گے تو پھر ہم ایسے جواب دیں گے جیسے تم ڈیزرو کرتے ہو. آغا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سر یہ رفیل کے حوالے سے بڑی بات کرتے نظر آتے ہیں, جی ہمارے پر رفیل آ گیا, تو کہتے ہیں اٹس ناٹ دا گن, اٹس مین بیہائنڈ دا گن. تو یہ رفیل کے لیے کتنے زیادہ یہ اپنے آپ کو سنکرونائزڈ, ان کے جو پائلٹس ہیں وہ کتنے تیار ہیں؟ تھینک یو سو مچ. آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ میں نے اس کے اوپر ایک اسٹوری کی تھی. جی آپ نے کی تھی. میرا تو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, آئی ایم ناٹ, میں وہی کہتا ہوں جو ان کے تھنک ٹینکس جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں, یا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ بات کر کے, وہ نہیں ہے. اور ان کے جو جس طرح خالد صاحب نے کہا کہ ان کے ایون سسٹم بھی آپس میں انٹیگریٹڈ نہیں ہے. اس وقت 3 ڈفرنٹ جو کائنڈ آف آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلائنگ مشینز ہیں انڈیا کے پاس, وہ انٹیگریٹڈ نہیں ہیں. اور ایک امپورٹنٹ اس پہ بات یہ ہے جس پہ ایکچولی اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن ان کو چینج کیا گیا ہے, سجیت کو چینج کیا گیا ہے. انہوں نے یہی اس میں جو میٹنگ تھی وہاں پہ پارلیمنٹری میٹنگ, اس میں اپنا پارلیمنٹری اکاؤنٹ کمیٹی میں جو میٹنگ تھی نا ان کی, اس میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں انہوں نے یہی کہا تھا, انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ پہلی تو بات ہے یہ 6-7 جنریشن ہے نہیں, یہ 4th-3rd جنریشن ہے. سیکنڈلی ان کے جو ہمارے ساتھ انٹیگریشن کے جو سافٹ ویئرز ہیں وہ بھی ہمیں انہوں نے ابھی دینے کے پروسیس میں, تو آپ ہمیں کہتے ہیں جہاز اڑا کے لے جاؤ اور جا کے اپنا پاکستان میں گھس جاؤ, تو پھر ہم واپس نہیں آ سکتے ہیں. سورس کوڈ دیا ہی نہیں جی انڈیا کو. تو یہ, اور کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ رافیل تو آلریڈی انڈر اسکروٹنی ہے نا, اس میں تو بلینز آف ڈالر جو ہے وہ اپنا اڈانی نے بنائے ہیں نا, تو وہ بیسکلی اتنی چیزیں کمپلیکس ہیں.
میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ اگر انڈین پائلٹ کو کہیں گے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, کہ تم نے آج کون سا جہاز لے کے جانا ہے, وہ آج بھی بیچارہ وہ فلائنگ کافن جس کو آپ کہتے ہیں نا میک 21, وہ لے کے جانے کو اپنا خوش ہوگا انسٹنٹ کے پچھلی بار تو انہوں نے فرینڈلی فائر میں اپنا ہیلی کاپٹر مار گرایا تھا, اس مرتبہ پتہ نہیں کیا کچھ. اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ رافیل کا کوئی پتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جب ہم سسٹم میں بیٹھتے ہیں, سسٹم ٹوٹلی جو ہے وہ ورڈ میرے ذہن سے نکل گیا, ایسا ریسپانس کرتا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے. صحیح ہو گیا. تو اس میں ایک چیز اگر آپ اجازت ہے تو میں ڈالنا چاہوں گا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, انڈین آرمی, پاکستان آرمی جو ہے بیسکلی وہ ایک ایکسٹینشن تھی برٹش آرمی کی. صحیح. لیکن ریسنٹلی مجھے ایک انفارمیشن ملی اور ہمارے میرے خیال میں آپ کے پروگرام میں ہمارے ایک اینالسٹ نے دی اور پھر بعد میں نے فالو کیا. اور بھائی جان آج کی جو انڈین آرمی ہے 2022 سے انڈین آرمی ہے ہی نہیں, یہ تو کوئی اگنی پرتھ اور اگنی ویر کائنڈ آف اے تھنگ بن گئی ہے. یہ جو جنرل صاحب جو بریل صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آرمی کے اندر بہت زیادہ جو ایک اور آپ بھی کہہ رہے تھے, اس کی ریزن ہے آپ نے ایک پروفیشنل آرمی کو, ایک ریگولر آرمی کو آپ نے ٹوٹل کے ٹوٹل ڈس انٹیگریٹ کر رہے ہیں. کانٹریکٹ دے دیا, کانٹریکٹ میں 4 سال کا ایک بچہ لے کے آ رہے ہیں 17.5 سال کا, اور اس کے لیے ہے کہ اس نے وہ جو ان کا ہے دیوا بہادری اسکول, وہاں سے اگر بیٹری کیا ہوا تو اس کو ویسے 10 نمبر ایکسٹرا مل جائیں گے. آپ پوری RSS کو اس میں انڈکٹ کر رہے ہیں انڈین آرمی میں, تو ایک آپ جو ایک انہوں نے مودی جی کی سینا بنانا نا. جی بالکل, لیکن اس سے پھر اپنا یاسر صاحب آپ کے آرمی کے اندر پھر وہ ایک انٹرگنائزیشن تو پھر ہوگی نا. اور یہ 2022 سے جاری ہے, 3-4 سال ہو چکی ہیں اس کو, تو اب وہ آپ کو نظر آنا شروع ہوگی آن سرفیس. ٹھیک ہو گیا. اچھا بریگیڈ صاحب, میں اس میں ذرا مقبوضہ کشمیر کی اندرونی صورتحال کے اوپر آ جاتے ہیں. اچھا انڈیا نے نا ایک انفارمیشن آپریشن جو ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر لانچ کیا, اپنے تمام گودی میڈیا کو وہاں پہ بھیجا اور جا کے ایسا نیریٹو لے کے آؤ جو ہم پاکستان کے خلاف استعمال کر سکیں. اچھا ان کو اجتماعی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا ہے وہاں پہ, یعنی جتنے بھی چینلز گئے ہیں, جو بھی انٹرویوز وقت تک سامنے آئے, کشمیریوں نے کوئی بات پاکستان کے خلاف نہیں کی. انہوں نے کہا جا کے ثبوت لے کے آؤ پھر ہم بات کریں گے. کتنی منہ کی کھانی پڑی ہے اس وقت تک, اگر میڈیا کو بھیجا ہے اور اتنے عرصے کے بعد اگر کشمیریوں کو بولنے کی آزادی ملی ہے تو اس کے بعد انہوں نے کیا بولا ہے پھر, ذرا اس پہ آپ کا انالیسس چاہیے ہوگا. میرے خیال میں دیکھیں کہ جس طرح کے کلپس میں نے دیکھے ہیں اور جس بہادری سے وہ بات کر رہے ہیں ان حالات میں, جب بندے اٹھائے جا رہے ہیں, ایلیمینیٹ کیے جا رہے ہیں, اور ان کو پتہ بھی ہے کہ 5000 بندہ اس وقت تک گرفتار ہو گیا سر. جی ہاں, اس کے باوجود جس بہادری سے وہ بات کر رہے ہیں, خود بتا رہے ہیں کہ یہ خود کروایا انہوں نے, جو سٹینڈ لے رہے ہیں, اور پھر بتا رہے ہیں کہ اس دن سیکیورٹی کدھر تھی. ایک بندے نے کہا کہ میں پہلگام جاتا ہوں تو 9 چیک پوسٹ آتی ہیں, میں کراس کرتا ہوں, ہر جگہ پہ سرچ ہوتا ہے اور پھر میں نکلتا ہوں. تو اب ان حالات میں ایسا ہونا تو وہ بھی ہے. پھر ایون دیکھیں چلیں مسلمان تو چھوڑ دیں, ہندو جو ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو آپ نے اٹ از اے پلین تھنگ کہ آپ ہندوز کو کلیکٹیو پنشمنٹ کا لفظ استعمال کیا ہے ایک ہندو پنڈت, کشمیری پنڈت نے دوائر کے ایک پروگرام میں. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو میرے خیال میں ہر چیز ان کو بیک فائر ہو گئی ہے, اور وہ جس طریقے سے ایکسپوز ہو گئے ہیں, ایون میڈیا میں ایکسپوز ہو گئے, انٹرنیشنلی, ڈپلومیٹیکلی اور ودن انڈیا کے اندر سے بھی. تو وہ ان کا بھی منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. ابھی تو ان کے پاس سوال جواب نہیں بن رہا ہے کہ کیا ثبوت دے پاکستان کے خلاف. تو میرا خیال اب پاکستان میں جس طرح ایمرجنسی سیشن کی بات ہے, وہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ پاکستان کا رول اس لیے بنتا ہے. We need to convince جو نان پرماننٹ ممبرس ہیں 10 از ویل ایز 5 جو دوسرے ممبر ہیں کہ وہ پاکستان کا جو ویو پوائنٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اکارڈنگلی ووٹ میں جائیں, کیونکہ اس میں انڈیا بھی اپنی کوشش کرے گا دائیں بائیں, لیکن ہوپ فلی یہ ہے کہ جو پبلک اوپینین جو یونائٹڈ سیکیورٹی کونسل کے ممالک ہیں وہ پاکستان کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے آغا صاحب, پاک فوج پر جو ہے وہ پھولوں کی پھول نچھاور کیے جاتے ہیں, پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں, جبکہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ جب یہ نیا کور کمانڈر ناردرن کمانڈ کا گیا, اس نے جب میٹنگ کال کی تو جو انڈین آفیسرز تھے انہوں نے وہاں پہ ایک ہی سوال سب نے پوچھا کہ جب ہم آگے LOC پہ چلے جائیں گے ہمارے پیچھے فیملیز کا کیا بنے گا, یہ کشمیری تو نہیں چھوڑیں گے ہمیں. تو کتنا واضح فرق ہے پبلک سپورٹ اور نان پبلک سپورٹ کا. دیکھیں وہاں پہ وہ ایک آرمی ہے آکوپیشن کر کے بیٹھی ہوئی ہے, وہ وہاں پہ سب گھبرا رہے ہیں ہمارے اوپر کیا بنے گا. جی وہ سبجوگیٹر ہے, تو ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ان کے پیچھے ان کی فیملیز کا کیا بنے گا, کیونکہ وہ سبجوگیٹ کر رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی ان کو ڈر ہوگا
کیونکہ ہم نے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور ہم سب جو گیٹر ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ ایک بہت خوف ہوتا ہے, اور یہ خوف ایک سولجر ہوتا ہے نا, جو وہ پہاڑ پہ رات کو بیٹھا ہوتا ہے, اس کے ذہن میں اگر یہ آ جائے نا کہ میرے پیچھے گھر میں میری ماں بیٹی یا وہ وہاں پہ رہ نہیں سکتا ہے زیادہ دیر, اور وہ اس کو ہر وقت اس کا دل, دیکھیں دے آر ہیومنس, چاہے وہ انڈینز ہوں, چاہے پاکستانی ہو, ہندو ہو, مسلمان, دے آر ہیومنس. آپ ہیومن فیکٹر کو بھی ذہن میں رکھیے نا, کہ ان میں ہر وقت ایک خوف اور ایک گھبراہٹ رہتی ہے, کچھ ہو جانے کا ڈر. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بڑی خوبصورت ایک ڈسکشن ہوئی ہے ریسنٹلی جس میں انڈین کے 3 فارمر کور کمانڈرز بیٹھے ہوئے تھے. کچھ ہو جانے کا ڈر, یہ میرا ورڈ نہیں ہے, ون آف دیٹ کو اپنا فارمر کور کمانڈر یوز, کہ وی آلویز ہیڈ اے فیئر آف کچھ ہو جانے کا ڈر. صحیح. تو یہ اس کا انڈین آرمی اس کا بھی تو شکار ہے. آپ کی جہاں سے ایک چیز میں ابھی شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھنے والوں کے ساتھ. ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے ایرانین فارن منسٹر کی, پرائم منسٹر پاکستان کے ساتھ, اس میں ایران نے کہا ہے کہ ہم ہر حالت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور میرا مقصد صرف پاکستان اور انڈیا میں جو ہم آئے ہیں یہ ایک انٹریکشن نہیں ہے, بلکہ میں اسپیشل پیغام بھی لے کر آیا ہوں پریزیڈنٹ کا اور اپنے سپریم لیڈر کا فار پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ الحمدللہ ہمیں اپنا جو ہے وہ ہمارے ریجن سے کتنی مورل سپورٹ مل رہی ہے. صحیح ہے, کہ ہمارا موقف ٹھیک ہے. عبداللہ خان صاحب, مقبوضہ کشمیر کی صورتحال, کشمیری اس وقت اس صورتحال کو, اپنی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے کس قدر استعمال کر رہے ہیں, اور پاکستان کے کتنے مشکور ہیں جو پاکستان ان کے ساتھ ان کی پشت پر کھڑا ہے؟ دیکھیے, اس سے پہلے میں آغا صاحب نے جو بات کی اس پہ تو میں پریشان ہو گیا ہوں کہ اگر وہاں پہ ایک پروفیشنل آرمی کو اگر آپ ایک مذہب اور وہ بھی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کے تحت کر رہے ہیں, تو اس سے خطرہ یہ ہے کہ بھارت کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ انتہا پسندوں کے ہاتھ لگ جائیں گے. اور کئی دفعہ لگ چکے ہیں, تابکاری مواد نہیں لگا, وہ تو چلے حادثات تھے, لیکن یہ ہے کہ اب انٹینشن بھی ظاہر ہو جائے گی, وہ میزائل کبھی کس پہ فائر کریں گے, کبھی کس پہ پاکستان. سر رپورٹس آئی ہیں کہ انڈیا کے اندر ایک پیرالل مارکیٹ ہے جس کے اندر یہ تابکاری مواد لایا جاتا ہے, اس کو بیچا جاتا ہے, اور یہ تو گلی محلے سے اب پکڑے جا رہے ہیں. اچھا, یہ تو اور ہی خوفناک صورتحال ہے. اچھا, کمنگ بیک ٹو دا کشمیر, دیکھیے بھارت نے 2019 کے بعد کشمیر میں نارملسی کا جو ڈرامہ رچایا تھا دنیا کے سامنے, جو اس نے پورٹرے کیا تھا, اس غبارے سے ہوا نکل چکی ہوئی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو حالیہ انٹرویوز کا آپ نے بات کی وہ میں نے بھی دیکھے ہیں, اس سے ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ اتنے سارے اقدامات کے باوجود بھی کشمیری جو مسلمان ہیں, وہاں کے باشندے ہیں, ان کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. وہ گنوں کے سائے کے نیچے بھی پاکستان کے خلاف ایک لفظ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں. اور وہ جو لوگ یہاں پہ ایک نیگیٹو نیریٹو پھیلاتے ہیں کشمیریوں کے حوالے سے, اس کو بھی انہوں نے ڈی بنک کر دیا ہے کہ جی کشمیری تو خود مختاری جاتے ہیں. وہ جو پاکستان کے بارے میں ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں, حالانکہ نہ وہ کبھی پاکستان آئے نہ کبھی پاکستان دیکھا ہے. ویسے تو خیر وہ پاکستان میں ہی رہتے ہیں. ایسا کئی انٹرویو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک طرف صحافی کھڑا ہوا ہے, گودی میڈیا کا مائک اٹھایا, اس کے پیچھے بالکل پیچھے فوجی کھڑا ہوا ہے, گن اٹھائے, اور اس سے انٹرویو کر رہا ہے. لیکن کشمیری نے کہا نہیں بھائی کچھ بھی کر لیں, ہمیں تو عادت پڑ گئی. کشمیریوں کی جرأت کو سلام. اور یہ ایک جو ابھی دوبارہ ہوا ہے, یہ کشمیر میں تحریک آزادی پورے جوبن پر جائے گی. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ وہ ساری چیزیں جو پاکستان نے کر کے دیکھ لی, پاکستان نے بہت سارا ریسٹورنٹ شو کر کے دیکھ لیا, پاکستان نے بہت سارے اقدامات کر کے دیکھ لیا, نتیجہ کیا نکلا, بلوچستان کو آپ نے ابال دیا. تو بھائی اب یہ چیز اس طرح سے نہیں چل سکتی. کشمیر کی تحریک آزادی ان کا حق ہے, اور وہ یہ حق پوری طرح سے آگے بڑھے گا. مستقبل میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کشمیر سے اور بڑی بڑی خبریں بھی نکلیں گی, بس ابھی اشارہ ہی سمجھیں. مسعود خان صاحب, کتنی بڑی ناکامی ہوتی ہے کسی فوج کے لیے, کرن وہ آکوپائر ہے وہاں پہ, تو کہ جب اسے یہ پریشانی ہو, جیسے آغا صاحب نے بڑا رائٹلی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم اگر کہیں جنگ شنگ کے میدان میں چلے گئے جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, اگر ہمیں جھونک دیا گیا تو ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, ہمارے کینٹ کا کیا ہوگا. یعنی جب وار میٹنگ ہو رہی ہو اور وہاں پہ بجائے وار گیم ڈسکس کرنے کے آپ یہ ڈسکس کریں کہ جی ہماری سیکیورٹی سیفٹی کا کیا ہوگا, تو کس قدر ان کی ناکامی ہے کہ آپ 89 سے وہاں پہ بیٹھے ہیں, 47 48 سے بیٹھے ہیں, آپ ابھی تک دل نہیں جیت سکے. آپ دیکھیں کہ یہی کمپیریزن کریں آرم فورسز جہاں پہ ہمارے جو لوگ ہیں جو وار اینڈ ٹیرر میں لگے ہوئے ہیں بلوچستان میں, فار فلنگ ایریاز میں, کبھی وہاں پہ ایسی بات نہیں ہوئی. لیکن جس طرح صاحب نے بتایا کہ یہ لیفٹیننٹ جنرل پراکت میرا خیال میں شرما تھے جس نے کمانڈ ٹیک اوور کی, اور سومناتھ ہال میں ہوئی میٹنگ. صحیح. تو وہاں پہ جس کوشچن واز ریز اور اس کا جواب نہیں تھا اس کے لیے.
सो देखें इससे मोरल कितना लो है, लोगों में खौफ कितना है, क्योंकि देखें जब इंटायर पॉपुलेशन इज अगेंस्ट यू तो आप इजिली फ्री मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो वो बड़ा सीरियस है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि कश्मीर इज एनदर फ्रंट एक्ट के तौर पर आपके लिए होगा। जब इंडिया कोई कार्रवाई करता है तो आपके लॉजिस्टिक्स और स्पेयर पार्ट्स कश्मीरीज नहीं गुजरने देंगे वहां से। आपने ये पॉइंट तो रेज किया, मैं आगा साहब आपको इन्वॉल्व करूंगा। सिखों ने कितना टफ टाइम दिया हुआ है, वो तो कह रहे हैं कि तुम यहाँ से पंजाब से गुजर के दिखाओ, हम देखते हैं। और ये भी सिख फॉर जस्टिस के गुरु पतवंत सिंह पन्नू का पैगाम आ गया है कि जितने भी सिख इंडियन फोर्सेस के अंदर हैं वो फौरन फौज को छोड़ दें। देखिए मैं आपको बात बताऊं कि कुछ वीडियोस मेरे पास हैं, लेकिन वो ऑफ कोर्स के वो जो स्टेट मीडिया है उस पे उसके लिए नहीं है। आप हैरान होंगे कि वहाँ पे जो इंडियन फ्लैग है उसके साथ जो हरियाणा, जो कि हरियाणा देखिए पहले इन्होंने बहुत बड़ा सिखों के साथ इन्होंने बहुत बड़ा एक जुल्म किया है। इन्होंने पंजाब को तोड़ के हिस्सों में कर दिया है। फिर भी चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो पंजाब हो, वहां पे जो इस वक्त उसके फ्लैग के साथ, इंडिया के फ्लैग के साथ हो रहा है ना, वो मैं ना ही उस पर बात करूं तो बेहतर है। उस पर उसके साथ जो हो रहा है, और वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हम किसी भी सूरत में हम जो है इंडियन आर्मी को पानी तक नहीं पिलाएंगे अगर यहां से अपना मूवमेंट होती है। और ये बात से वो डर भी नहीं रहे हैं। सही, आई एम टेलिंग यू, वो डर भी नहीं रहे। उनकी औरतें, सर उनके सिटिंग एमएलएस कह रहे हैं कि जंग लड़नी जाके गुजरात में लड़ो, इधर क्यों लड़ते हो, इधर हम नहीं अलाउ करेंगे। उनकी जो औरतें हैं ना, जो सिख औरतें हैं, उनकी आप जरा वीडियोस देखें और वो कहती है सानू कोई आर नहीं की। बिल्कुल ठीक है। यकीनन ये बहुत बड़ा वाज़ेह पैगाम है। खुद इंडिया के अंदर जो उनकी फॉल्ट लाइन्स क्रिएट हो गई है, इंडिया के अंदर लोग इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते। फ़िलहाल ट्रांसमिशन के सिलसिले को यहीं उसका इख्तिताम करते हैं। मज़ीद आपको इस हवाले से अपडेट से आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।